ارشد شریف کی والدہ کی طرف سے جو کچھ سپریم کورٹ میں کہا گیا اس نے ہر اس شخص کو رلا دیا جو درد دل رکھتا ہے۔ جس کے بے گناہ بیٹے کو قتل کر دیا جائے وہ بھی دیار غیر میں، وہ ماں پھر اسی طرح سے سسکتی ہے، بلکتی ہے، انصاف کے لیے دہائی دیتی ہے، پکارتی ہے اور ظالموں کے گریبان تک ہاتھ پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ان کے بیٹے کے قاتل بہت طاقتور ہیں۔ ان کی طاقت کا اور اس خاتون کی بے بسی کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ 1.5 مہینے کے بعد ان کے بیٹے کے قتل کی FIR درج ہوئی ہے، وہ بھی ان کی مرضی کے برعکس اور سپریم کورٹ کے کہنے پر۔ ارشد شریف قتل کی تحقیقات سے متعلق آز خود نوٹس کیس میں ارشد شریف کی والدہ نے قتل میں ملوث کرداروں کی سر بمہر فہرست بھی عدالت میں پیش کی۔ روسٹرم پارا کر یہ فہرست پیش کرتے ہوئے اس خاتون نے کہا کہ میں نے ان تمام افراد کے نام لکھے ہیں جنہوں نے میرے بیٹے کو مارا ہے، قتل کیا ہے۔ ارشد شریف کو دھمکیاں مل رہی تھیں کہ زمین تنگ کر دیں گے، زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان سے جس طرح ارشد کو نکالا گیا وہ میں نے رپورٹ میں لکھ دیا ہے۔ ارشد کو جیسے دبئی سے نکالا وہ بھی رپورٹ میں لکھ دیا ہے۔ مجھے صرف اپنے بیٹے کے لیے انصاف چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں چاہتی ہوں جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور ماں کے ساتھ نہ ہو۔ ارشد شریف کے خلاف گھیرا تنگ 31 مئی 2022 کو اس وقت ہونے لگا جب انہوں نے وہ کون تھا کہ عنوان سے ایک ویلاگ بنایا تھا۔ اس میں انہوں نے کیا کہا ذرا ملاحظہ کیجیے۔ صاحب کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ ایک شخص بھی بہت تھا کہ خبر رکھتا تھا، ایک شخص بھی بہت تھا کہ خبر رکھتا تھا، ایک تارا بھی بہت تھا کہ صدا دیتا تھا۔ ناظرین، عمران خان نے جتنے جلسے کیے بطور وزیر اعظم بھی، جو انہوں نے سوالات انٹرویوز میں اٹھائے، ان سے خطاب میں اٹھائے، پھر جلسوں میں اٹھائے، اس سے ایک سوال آتا ہے کہ وہ کون تھا؟ وہ کون تھا جس نے عمران خان کے ایبسولوٹلی ناٹ کے بیان سے قبل ہی امریکی اخبار کو کہا کہ امریکہ کو پاکستانی اڈے دینے کے معاملات طے ہو گئے ہیں؟ Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to allow any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. وہ کون تھا جس نے ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کیا؟ یہ جو آج قاتل اور مقتول اکٹھے ہو گئے ہیں، ان کو جنہوں نے اکٹھا کیا ان کا بھی ہمیں پتا ہے۔ ہمارے ملک میں باہر سے پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیسہ باہر سے، لوگ ہمارے استعمال ہو رہے ہیں۔ وہ کون تھا جسے امریکہ پاکستان میں رجیم چینج کرنے کا کہہ رہا تھا؟ پرائم منسٹر تو میں ہوں، تو وہ دھمکی کس کو دے رہا ہے کہ پرائم منسٹر کو ہٹاؤ؟ پرائم منسٹر تو میں تھا، کس سے وہ کہہ رہا ہے بات، کس سے مخاطب ہے؟ وہ کون تھا جس نے امریکہ کو کہا تھا کہ عمران خان کا روس جانے کا فیصلہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا؟ شروع وہ سائفر وہ ہوتا ہے کہ وی بلیو پرائم منسٹرز وزٹ ٹو رشیا واز ہز سول ڈیسیژن۔ سراسر غلط۔ کس نے یہ انفارمیشن دی؟ پوری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میٹنگز ہوئیں، ریٹائرڈ ایمبیسڈرز کے ساتھ میٹنگز ہوئیں، ڈسکس کیا کہ روس جایا جائے یا نہیں۔ کنسنسس تھا کہ پرائم منسٹر کو اب نہیں کینسل کرنا چاہیے اپنا دورہ۔ تو وہ کون تھا جس نے PTI قیادت کے خلاف مقدمے درج کروانے کا حکم دیا؟ وہ کون ہے جس کے حکم پر الیکشن کمیشن پنجاب میں PTI کی مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن
जारी नहीं कर रहा। अरशद शरीफ की तरफ से ये पूछा गया था कि वो कौन था, वो कौन था, वो कौन था, तो उस वक़्त तो अरशद शरीफ को जवाब नहीं मिल सका। लेकिन आज 6 महीने के बाद उनकी वालदा ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर बता दिया कि वो ये था जिसके बारे में अरशद शरीफ ने कहा था कि वो कौन था। तो आइए सुनते हैं वकार मलिक की ज़ुबानी कि वो कौन था जिसको अरशद शरीफ की वालदा ने लाकर सामने खड़ा कर दिया है। 10 अगस्त को दुबई के लिए जा रहे थे तो उन्होंने बताया कि अगर मुझे कुछ होता है तो जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल नदीम अंजुम, मेजर जनरल फैसल नसीर, ब्रिगेडियर मोहम्मद शफीक मलिक, ब्रिगेडियर फ़हीम रजा, कर्नल रिजवान और कर्नल नुमान रिस्पॉन्सिबल होंगे। यानी अरशद शरीफ की वालदा की तरफ से बड़े लोगों के, बहुत बड़े लोगों के नाम ले दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस खातून के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए इंसाफ दिलकाने की यकीन दहानी भी करवाई गई है। ये अदलिया की भी आजमाइश है, बहुत बड़ी आजमाइश है। ये सारा मामला एक ही शख्स के गिर्द घूमता है, दीगर छोटे छोटे किरदार हैं। वो शख्स आर्मी चीफ पाकिस्तान का रहा, आज वो रिटायर हो चुका है। इनका भी नाम अरशद शरीफ की वालदा की तरफ से लिया गया है, दीगर किरदारों का भी उन्होंने ज़िक्र किया है। ये तो इल्ज़ाम की बात है, हकीकत अल्लाह बेहतर जानता है। आर्मी चीफ बहुत बड़ी ताकत होता है, लेकिन वो रिटायर हो चुके हैं, उनकी ताकत ज़मीन बोस हो चुकी है। उनके बाद जो भी छोटे किरदार थे वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। उनको जो कुछ कहा गया था वो उन्होंने कर दिया। अब भी जो नई क़यादत है उनको जो कुछ कहेगी वही वो करेंगे। अदलिया के सामने अपने आप को साफ बिछा कर निकलने के कई रास्ते हैं। JIT बना दी गई है। JIT में कौन लोग हैं, उनका ताल्लुक़ किन अदारों से है और ये अदारे किसके मातहत हैं। राना सनाउल्लाह के मातहत हैं। उनके इमरान ख़ान के बारे में, PTI के बारे में क्या नज़रियात हैं, क्या ख़यालात हैं, वो पूरी दुनिया जानती है। इस केस से कुछ निकले या ना निकले, मुजरम सामने आए या ना आए, उनको सज़ाएं हों या ना हों, लेकिन एक बहुत बड़ा काम अरशद शरीफ की वालदा ने कर दिया है। और इस केस से और भी ऐसे बहुत बड़े काम होते हुए नज़र आएंगे जिससे बहुत से लोग एक्सपोज हो चुके हैं, मज़ीद भी होंगे। शायद यही इस केस का हासिल हो।